أشهد أن محمد رسول الله۔ سورہ صافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، صدق اللہ العظیم۔ یہ جو انداز ہے جس طریقے سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، قرآن حکیم میں 5 صورتیں اس سٹائل کی ہیں۔ سورہ زاریات آئے گی، سورہ مرسلات آئے گی، سورۃ النازعات آئے گی، اور پھر یہ کہ آخری پارے کے اندر ایک صورت اور آئے گی والعادیات۔ تو یہ صافات، زاریات، مرسلات، نازعات اور یہ صورتیں جو آ رہی ہیں، ان کا سٹائل ایک ہی ہے۔ اور اس میں بعض جگہوں پر تو خاصا اشکال ہے کہ آیا یہ فرشتے مراد ہیں یا کہیں ہوائیں مراد ہیں، لیکن اس صورت کے اندر تقریباً یہ کہ اجماع ہے کہ یہاں مراد ہے فرشتے۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھ کر کھڑے رہتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، پھر وہ ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں جھڑک کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بستی کو برباد کرنا ہے تو ان کی ڈانٹ، وہ صیحہ جو ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ کسی فرشتے کی ڈانٹ ہے جس کی وجہ سے کہ وہ قوم ہلاک ہوتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ فالتالیات ذکرا، پھر یہ کہ تلاوت کرنے والے ذکر کی، یعنی جو ذکر نبیوں پر آیا، رسولوں پر آیا، وہ بھی لے کر آتے ہیں یہی فرشتے۔ صافات صفا، صفے باندھے ہوئے حاضر ہیں، گویا کہ خادمین بارگاہ خداوندی کے ہر وقت حاضر ہے، کمر بستہ ہے، کمر باندھی ہوئی ہے۔ فالزاجرات زجرا، جہاں کہیں عذاب بھیجنے کا اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو وہاں جا کر وہ عذاب بھیجتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، اور جہاں کہیں پہنچانا ہوتا ہے ذکر، وہاں پر ذکر پہنچاتے ہیں۔ یہ سب گواہ ہیں اس پر، ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ ایک ہے، اکیلا۔ یہ چونکہ گروپ وہ ہیں کہ جن کا اصل مرکزی مضمون ہے توحید۔ آپ آگے جا کر دیکھیں گے جو آخری 2 گروپ ہیں، ان کا مرکزی چونکہ مضمون جو ہے وہ ہے انذار آخرت، تو وہاں پر آپ دیکھیں ان الدین لواقع، یہ ساری قسمیں کھا کر ان الدین لواقع، دین، جزا و سزا، حساب کتاب اور اس کا بدلہ لازماً ہونے والا ہے۔ یہاں جو گواہی پر جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس پر جو مقسم علیہ ہے، ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے، رب السماوات والارض، وہ جو رب ہے، مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، ورب المشارق، اور تمام مشرقوں کا رب ہے۔ اب یہاں مغارب کا لفظ نہیں آیا، اس لیے کہ ہر نقطہ زمین کا جو ہے وہ مشرق بھی بنتا ہے، ہر نقطہ، جسے ہم مغرب اس وقت کہیں گے، اس وقت سورج یہاں طلوع ہو رہا ہے تو غروب اس کے بالکل اپوزٹ ہے، لیکن خود وہ جگہ بھی تو ایک وقت میں طلوع بن جائے گی، وہاں پر بھی مشرق ہوگا، سورج وہاں تو جب چمکے گا وہاں رائز کرے گا، تو گویا کہ تمام جو ہے یہ مشارقی ہیں۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے مزین کر دیا ہے، خوشنما بنا دیا ہے سماء الدنیا کو۔ السماء الدنیا مرکب توصیفی ہے، سب سے قریب والا آسمان، دنا کہتے ہیں قریب کو، ادنا قریب ترین، اور دنیا اس کا مؤنث ہے۔ انا زینا السماء الدنیا، جو قریب ترین آسمان ہے اس زمین سے، اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے بزینۃ الکواکب، ستاروں کی زیبائش اور آرائش، وحفظا من کل شیطان مارد، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، اور حفاظت ہے ہر سرکش شیطان کے مقابلے میں، یعنی شیاطین جن جو ہیں، یہ میں عرض کر چکا ہوں، جو میری رائے ہے کہ سولر سسٹم جتنا ہے وہ ان شیاطین جن جتنے بھی ہیں، جنات کی، ان کی رسائی ہے وہاں تک، انہیں کوئی جہاز نہیں چاہیے، کوئی ان کو کوئی کسی طرح کی مشینیں نہیں چاہیے کہ جس سے یہ وہاں تک جائیں، کوئی راکٹ نہیں چاہیے، یا خود ان کے اندر یہ توانائی موجود ہے۔ جیسے پرندے ہیں اڑ رہے ہیں، ہم نہیں اڑ سکتے، لیکن پرندہ ہے چھوٹا سا ہے وہ بھی اڑ رہا ہے، اسی طریقے سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پورے سولر سسٹم کو، اس سے آگے نہیں، اس سولر، کیونکہ ان کا مبدا جو ہے، پیدائش جو ان کی ہوئی ہے وہ میرے نزدیک سورج سے ہوئی ہے، سورج ہی کی جو لو تھی اور لپٹ تھی اس سے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔
تو بہرحال ان کی جو بھی رسائی ہے، تو پھر اس سے آگے بڑھنے کی جب کوشش کرتے ہیں کہ جو فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں اگلے آسمانوں سے آ رہے ہیں، سمائے دنیا تک آئے ہیں تاکہ دنیا تک پہنچیں، تو وہاں یہ پھر کچھ سنتے ہیں، کچھ خبریں ان سے لے لیتے ہیں، اور قرب ان کے مابین ہے اس لیے کہ وہ ناری ہیں اور فرشتے نوری ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوا ہے، خاص طور پہ جب کبھی وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نبی ہے جن کو بھیجا گیا ہے، ان پر وحی آ رہی ہے، تو پھر بڑا حفاظت کی جاتی ہے کہ یہ شیاطین کو سنگل نہ لے سکے۔ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَّا الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ، یہ نہیں سن پاتے، یستمعون کا یسمعون بن گیا، یہ نہیں سن پاتے ملائے اعلیٰ کی باتیں۔ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب، اور ان کے اوپر پھینکے جاتے ہیں تیر، میزائلز ان پر داغے جاتے ہیں ہر جانب سے، دحوراً ان کو بھگانے کے لیے، کھدیڑنے کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے پھر عذاب ہے سخت دائمی۔ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ، اللہ سوائے اس کے کہ جو کوئی شے اچک کر لے جاتا ہے، کوئی ایک چیز، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو پھر اس کے پیچھے پھینکا جاتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ، وہ میزائل جو ہے ان کی طرف مارا جاتا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، تو اے نبی ان سے پوچھئے، أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، ان سے پوچھئے انسانوں سے، ان مشرکین مکہ سے، کیا ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں؟ یعنی وہ جو کہتے ہیں دوبارہ کیسے پیدا ہو جائیں گے، کیسے بنا دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ، کیسے ہمیں اور جسم مل جائے گا اور زندہ کر دیا جائے گا۔ فاستفتہم، ان سے پوچھئے اہم اشد خلقا، کیا ان کی تخلیق زیادہ ثقیل، زیادہ بھاری، زیادہ مشکل تھی، اب من خلقنا، یا وہ جو ہم نے بنایا ہے، ہم نے آسمان بنائے، ہم نے ستارے بنائے، ہم نے سورج بنایا، ہم نے چاند بنائے، اور ہم نے کیا کچھ بنایا ہے تم جانتے بھی نہیں، گیلیکسیز بنائی ہیں تم نہیں جانتے، تو اس اتنی وسیع اور اس کائنات کا بنانے والا جو ہے اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو گیا۔ انا خلقناہم من طین لازب، یہ لفظ آ گیا اب یہاں پر جو میں نے گنوائے تھے آپ کو الفاظ، اور ان کو تو ہم نے بنایا ہے ایک چپکتے گارے سے، گارا جس میں کچھ چپچپاہٹ پیدا ہو گئی تھی، اس کے اندر جو ہے فرمنٹیشن کا عمل ہوا اور اس سے اس کے اندر لیس سی پیدا ہو گئی، من طین لازب۔ وہ الفاظ پھر یاد کر لیجئے، من تراب، مٹی سے، من تین گارا، تین لازب، وہ گارا کہ جس کے اندر لیس پیدا ہو گئی، ہمئی مسنون، وہ گارا جو پھر اب اور مزید سڑ گیا ہے، اور اس کے بعد وہ سوکھ گیا ہے، من صلصال من ہمئی مسنون، اور چھٹا لفظ ہے صلصال کالفخار، لقد خلقنا الانسان من صلصال کالفخار وخلقنا الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ آئے گا نا سورہ رحمان کے اندر۔ تو ہم نے اس چپکتے ہوئے تارے سے، جو گارے سے ہم نے ان کو بنایا، بل عجبت ویسخرون، تو اے نبی آپ بھی تعجب کرتے ہیں اور یہ تمسخر کر رہے ہیں، آپ تعجب کر رہے ہیں اس بات پر کہ میں انہیں اچھی باتیں بتا رہا ہوں، اخلاق کی تعلیم دے رہا ہوں، فطرت کے اندر جو توحید ہمارے مضمر ہے اسی کی طرف ان کو متوجہ کر رہا ہوں، اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ بل عجبت ویسخرون وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، یہ اس کو اخذ نہیں کر رہے، اس سے سبق نہیں لے رہے، اس پر کان نہیں دھر رہے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی آیت دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی مٹال دیتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، ہڈیاں سخت سے ہیں وہ تو بہت عرصے تک پڑی رہتی ہیں، عظامًا نخرہ، گلی سڑی ہڈیاں، لیکن یہ کہ باقی سارا جسم جو ہے وہ تو تحلیل ہو کر مٹی بن جائے گا۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہمیں پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ أَوَا آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے جو آباء و اجداد تھے جو بہت عرصہ ہو گیا جن کو مرے کھپے ہوئے، انہیں بھی اٹھا لیا جائے گا؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، کہیے ان سے کہ ہاں تم اٹھا لیے جاؤ گے اور تم سب کے سب نہایت ذلیل ہوگے اپنے اس انکار کے باعث۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، یہ تو ہماری طرف سے ایک ڈانٹ ہوگی، ایک ڈپٹ، ایک جھڑکی ہوگی، اور یہ سب دیکھ رہے ہوں گے۔ اچانک ایک ہی اس میں ان سب کو جو ہے قبروں سے اور جہاں کہیں بھی ان کے جو بھی اجزاء ہیں تحلیل ہوئے ان سب کو جمع کر کے ایک ہی مرتبہ کہنے سے اور ان کو اٹھا دیا جائے۔ اذا ہم ينظرون، وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، اور پھر کہیں گے ہائے ہماری شامت،
یہ تو آ گیا وہ دن جزا و سزا کا جس کو ہم نفی کر رہے تھے. ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون. اس وقت ان سے کہا جائے گا جی ہاں یہ ہے وہ دن، فیصلے کا دن جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے. احشروا الذین ظلموا وازواجہم ما کانوا یعبدون وما کانوا یعبدون. اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جمع کرو ان گناہ گاروں کو، ان مشرکوں کو، ان ظالموں اور کافروں کو، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان سب کو جو جنات میں سے ہوں گے، اور یہ کہ جن کو یہ پوجا کرتے تھے ان کو بھی ساتھی لے آؤ جو جنات میں سے. من دون اللہ، اللہ کے سوا جنہیں یہ پوجتے تھے. فاہدوہم الی صراط الجحیم. پھر ذرا ان کو اب رہنمائی کرو، انہیں اسکورٹ کرو صراط الجحیم، جہنم کے راستے پر انہیں لے جاؤ. وقفوہم انہم مسئولون. ذرا ٹھہرو، انہیں روکو، ان سے ذرا پوچھا جائے گا. کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہم. ما لکم لا تناصرون. کیا ہو گیا آج آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ دنیا میں تو آپ کے جتھے تھے، اور وہ کہا کرتا تھا ابو جہل کہ دیکھو میری مجلس کتنی آباد ہوتی ہے، کون کون لوگ آ کر میرے ہاں بیٹھتے ہیں. تو یہ جو میری مجلس ہے یہ بہت آباد ہے، شرفاء آتے ہیں یہاں پر. یہ اب کیا ہوا تمہیں؟ ما لکم لا تناصرون بل ہم الیوم مستسلمون. یہ تو خود اپنے آپ کو پکڑوا رہے ہیں آج. واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون. اور پھر وہ بعض جو ہے بعض کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے ایک دوسرے سے. قالوا انکم کنتم تعتوننا عن الیمین. ان لوگوں سے کہ جو انہیں ورغلاتے تھے اور ہدایت کی راہ پر آنے سے روکتے تھے، اور طرح طرح کے جو ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے دلیلیں اور بہانے بناتے تھے. وہ ان سے کہیں گے قالوا انکم کنتم تعتوننا عن الیمین. تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس اپنے زور کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اور دبدبے کے ساتھ. یمین جو ہے داہنی طرف سے آنا، لیکن یمین کے معنی یہ طاقت کے بھی ہیں کہ تم اپنی چودراہٹ کی بنا پر، اپنی سرداری کی بنا پر، اپنی جو حیثیت اور وجاہت تھی اس کے بنا پر تمہیں آتے تھے ہمیں. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین. وہ یہ کہیں گے کہ نہیں تم خود ہی نہیں تھے ایمان لانے والے. وما کان لنا علیکم من سلطان. اور ہمارے پاس تمہارے اوپر تمہارے لیے کوئی سند نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین. بلکہ تم خود تھے حد سے بڑھ جانے والے لوگ. فحق علینا قول ربنا. تو اب ہم سب ہی مستحق ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے. وہ عذاب کا جو معاملہ ہے اللہ کا، جو اس نے کہا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں تو بھر کر رہوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے. اب وہ قول ہم پر واقع ہو چکا، ہم اس کے مستحق بن چکے. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ. اب تو ہمیں وہ مزہ چکھنا ہی ہوگا اس عذاب کا. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. تم ٹھیک کہتے ہو ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا، لیکن سوچو ہم خود بھی تو گمراہ تھے. ایسا تو نہیں تھا کہ ہم ہدایت پر ہو اور ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہو. اغویناکم، ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا. انا کنا غاوین، ہم خود بھی گمراہ تھے. فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون. تو آج پھر وہ عذاب میں مشترک ہوں گے، وہ شریک ہیں سب کے سب. انا کذالک نفعل بالمجرمین. اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں معاملہ اپنے مجرموں کے ساتھ. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، یہ استکبار کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے. وہ یقولون انا لتارکوا آلہتنا لشاعر مجنون. اور یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ایک شاعر، مجنون شاعر کے کہنے سے اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یعنی یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں حضور کی شان میں. شاعر ہے، مجنون ہے، ہم ایک شاعر اور مجنون کے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے. وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بل جاء بالحق وصدق المرسلین. نہیں بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کر آئے ہیں، سچ لے کر آئے ہیں، ہدایت لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے تصدیق کی ہے تمام رسولوں کی. انکم لذائق العذاب العلیم. لیکن اب تمہیں اس دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا. وما تجزون الا ما کنتم تعملون. اور نہیں تمہیں بدلہ مل رہا ہے مگر وہی کہ جو تم عمل کرتے تھے. الا عباد اللہ المخلصین. سوائے ہمارے مخلص بندوں کے، جن کو ہم نے مخلص کر لیا تھا، جن کو ہم نے اپنا خاص بنا لیا تھا، اپنے لیے خالص کر لیا تھا. اولئک لہم رزق معلوم. ان کے لیے ہے رزق مقرر ہے، طے شدہ ہے. فواکہ ہو، میوے ہیں. وہم مکرمون، اور ان کا اکرام ہوگا، اعزاز ہوگا. فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں. علی سرر متقابلین، وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے. یطاف علیہم بکاس من معین، اور ان کے اوپر ان کے طرف خادم جو ہیں وہ ان پر چکر لگا رہے ہوں گے، صاف اور بغیر کسی نشے والی شراب کے پیالے لے کر، صاف شراب کے پیالے لے کر
ان پر جو ہے وہ گردش کر رہے ہوں گے. بیضاء لذۃ للشاربین، وہ شراب ایسی ہوگی، وہ مشروب ایسا ہوگا، سفید رنگ کا ہوگا اور پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگا. لا فیہا غول، اس کے پینے سے نہ تو کوئی سرگرانی ہوگی، ولا ہم عنہا ینزفون، نہ اس کو پی کر وہ بہکیں گے. ایک سرور کی کیفیت تو ہوگی، لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کوئی سر میں گرانی ہو جائے یا یہ کہ اس کو پی کر بہک جائیں. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس ہوں گی ان کی ایسی بیویاں کہ جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، شرمیلی ہوں گی اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی. كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اور ایسی ہوں گی جیسے کہ وہ انڈے ہیں جو چھپا کر رکھے گئے ہیں. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر یہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ایک کہے گا جنتی ایک دوسرے سے، وہ ان سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا اور وہ یہ کہا کرتا تھا مجھ سے، یقول وَإِنَّكَ لَمِنَ المصدقین، کہ کیا تم تصدیق کرتے ہو محمد کی؟ محمد جو خبریں دے رہے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تم تصدیق کرتے ہو؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کہ وہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ ہمیں جزا و سزا کے لیے اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. سورہ صافات کے دوسرے رکوع میں اہل جنت کے ایک مکالمے کا تذکرہ تھا، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ کس قدر سادہ مزاج متواضع وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوں گے. قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہے گا کہنے والا، انی کان لی قرین، یہ اہل جنت ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، میرا ایک ساتھی تھا، دوست تھا. یقول وانک لمن المصدقین، مصدقین وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم رسول کی تصدیق کر رہے ہو؟ کتنی بے تکی بات ہے، اور تم تصدیق کر رہے ہو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، ہڈیاں بھی گڑی سلی ہوں گی اور سڑی گلی ہوں گی، اور یہ کہ مٹی باقی جسم تو مٹی بن چکا ہوگا، تو کیا پھر ہمیں کوئی جزا ملے گی، بدلہ ملے گا؟ قال هل انتم مطلعون، تو کہے گا وہ کوئی کہنے والا کہ کیا تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو، جھانک کر دیکھو گے؟ تمہارا وہ دوست جو تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، دیکھنا چاہو گے؟ یعنی اہل جنت کے لیے یہ اہتمام بھی کیا جائے گا. فطلع، تو وہ جھانک کر دیکھے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، تو دیکھے گا اس کو جہنم کے، دوزخ کے گویا کہ بیچوں بیچ اس کی تہ میں. قال، وہ کہے گا، تاللہ ان کدت لتردین، خدا کی قسم تم تو قریب تھے کہ مجھے بھی برباد کرتے، مجھے بھی گراتے یہاں. یعنی یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ میں نے تمہاری باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، اور جو بات میرے دل کو لگ گئی تھی، جو بات مجھے بھلی لگی تھی، جس کی گواہی میری قلب کی گہرائیوں سے برآمد ہوئی، میرے دل نے جس کو حق جانا میں نے اسے قبول کیا.
ورنہ یہ کہ تم تو تلے ہوئے تھے کہ جس طرح تم تباہ ہوئے ہو اسی طرح مجھے بھی اس جہنم کے گڑھے میں اپنے ساتھ لے کر گرتے۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی، احسان نہ ہوتا، انعام نہ ہوتا، یہ تو اللہ کا فضل ہے میرے پروردگار کا، تو میں بھی ہو جاتا انہی لوگوں میں سے جو یہاں پکڑے ہوئے آئے ہیں گرفتار ہو کر اور اس جہنم کے حوالے کر دیے گئے۔ افما نحن بمیتین، اب یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جنت والے، تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں ہے؟ کیا اب ہمیں نہیں مرنا ہے؟ یعنی اب جنت میں آ کر تو ہم یہاں مستقل رہیں گے نا۔ وہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ کس قدر سادہ مزاج کے لوگ ہوں گے اور ان کے اندر کوئی تعلی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو بڑی محنت سے جنت کمائی ہے، اب تو یہاں ٹھسے سے ہم رہیں گے اور ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان کے دلوں کی کیفیت اب بھی یہ ہے، افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، تو کیا اب ہمیں کوئی موت نہیں آئے گی سوائے اس موت کے کہ جو آ چکی ہے، وما نحن بمعذبین، اور اب تو ہم مطمئن ہو جائیں کہ کسی عذاب وغیرہ کا کھٹکا نہیں ہے، کہیں اور کوئی پکڑ، کوئی اور حساب کتاب، کوئی اور چھلنی تو ابھی نہیں لگنی ہے، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں تو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ تو پھر بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، بس عمل کرنے والوں کو ایسی چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے، اس انجام تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہے وہ انجام کہ جو اہل جنت کا ہوگا، اور اس انجام کو اپنے سامنے رکھ کر ہر محنت کرنے والا، عامل تو سب ہیں، بھاگ دوڑ تو سب کر رہے ہیں، دنیا پیش نظر ہے، دنیا بھی بغیر بھاگ دوڑ کے تو نہیں ملتی، محنت ہوتی ہے، دن رات کی ہوتی ہے، خون پسینہ ایک کر کے دنیا ملتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل میں یہ خون پسینہ جو ہے انسان کا وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے عوض تو یہ جنت حاصل کرنی چاہیے، نہ یہ کہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کے عیش و آرام اور صرف اس کی زیبائش و آرائش۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بھلا یہ کیفیت بہتر ہوگی، یہ انجام بہتر ہوگا، یا وہ ایک مہمان نوازی کے اعتبار سے نزل پہلی مہمان نوازی، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہتر ہوگا کہ جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، ان کا جو ناشتہ ہوگا وہ زقوم سے ہوگا۔ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ اس کا ذکر آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ جو درخت ہے زقوم، قرآن کہتا ہے کہ جنت جہنم میں ہوگا، جہنم تو آگ کی جگہ ہے، تو وہاں درخت کیسے ہو جائے گا؟ کہاں درخت کہاں آگ؟ تو ہم نے اس کو فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ لوگ سب ساری چیزیں جو ہے اس دنیا کے قوانین پر قیاس کر رہے ہیں، اس عالم کے قوانین یہ نہیں ہے، اس قوانین اور ہیں۔ یہاں کی آگ تو ایک دفعہ جلا دیتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، وہاں کی وہ آگ جلائے گی لیکن مرنے نہیں دے گی۔ یہاں کھال جھلس گئی تو پھر کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ پلاسٹک سرجری کی جائے تو شاید دوبارہ کچھ ہو جائے، ورنہ یہ کہ خود بخود تو نہیں آ جائے گی، لیکن وہاں یہ ہے کہ جیسے ہی کھال جھلس جائے گی اور کھال اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا۔ تو وہاں کے نوامیس، وہاں کے قوانین، وہاں کے جو بھی لاز ہیں وہ مختلف ہیں یہاں کے قوانین سے۔ انا جعلناها فتنۃ للظالمین انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایک درخت ہے کہ جو جہنم کے بالکل تہ میں سے ابھرے گا، نکلے گا۔ طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اور اس کے گابھے ایسے ہوں گے، خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہیں، یعنی کوئی بہت ہی خوفناک قسم کے اور بہت بدنما۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، پھر یہ جو جہنمی ہے یہ کھائیں گے اس میں سے مجبور ہو کر۔ ویسے انسان اس کو دیکھنا تک پسند نہیں کرے گا، اس میں اس قدر کراہت ہوگی، لیکن یہ کہ چونکہ بھوک کی شدت ہوگی تو وہ کھائیں گے، منہ ماریں گے اس میں۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر جب اندر سے وہ کھولے گا اور پیاس کی طلب ہوگی تو پھر انہیں ایسا پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا پینے کے لیے کہ جس میں پیپ کی ملاوٹ ہوگی، پیپ ملایا گیا ہوگا، لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ۔ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ، پھر یہ تو ابھی ابتدائی ہو گئی نا، جو ان کی مہمان نوازی جو ہے ابتدا میں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا جہنم میں۔ انہم الفوا آباہم ضالین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا گمراہ، بھٹکا ہوا، اب انہی کے اوپر انہوں نے انہی کے نقش پا پر چلنا شروع کر دیا۔ فہم علی آثارہم یہرعون،
تو انہی کے نقوش پا پر اب یہ دوڑ رہے ہیں، بے اختیار دوڑے چلے جا رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے، جو بھی آباء و اجداد کے طور طریقے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، حالانکہ ان سے پہلے بھی جو پہلے لوگ تھے ان کی اکثریت بھی گمراہ تھی، وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں۔ ان تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں۔ اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑے گی۔ پھر یہ آیت بھی سورہ یوسف میں آ چکی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان کی اکثریت جو ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر کسی نہ کسی نوع کے شرک کے ساتھ۔ اور شرک یہی ہوتا ہے کہ ایک بڑے اللہ کو مان کر کسی نہ کسی چھوٹے اللہ کو بھی مانا جائے، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ چھوٹا خدا جو ہے وہ اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے، اور بڑا تو کہتے ہیں وراء الورا، وہ تو ہے بیٹھا ہوا ہے، اسے اس دنیا کی فکر بھی نہیں ہے، کوئی چنتا بھی نہیں ہے، کوئی تشویش بھی نہیں ہے، وہ اپنے اندر مگن ہے۔ مشائین کا فلسفہ یہ ہے جو ارسطو کے پیروکار ہیں، اور ہمارے ہاں اکثر جو متکلمین ہیں وہ سب مشائین ہیں، ارسطو کے پیروکار ہیں اکثر متکلمین۔ تو متکلمین کے اس مشائین کا، ارسطو کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کلیات کا عالم ہے، جزیات کا نہیں ہے، زیادہ اسے اس کائنات کی فکر ہی نہیں، اس نے بس پیدا کر دیا ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کچھ قوانین بنا دیے، یہ خود بخود چل رہی ہے، اب اسے اس سے کچھ سروکار نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی کھلاڑی جو ہے وہ فٹ بال کو کک مارتا ہے، اب وہ فٹ بال جا رہی ہے، اب کھلاڑی ادھر کھڑا ہے، فٹ بال جا رہی ہے، اب یہ کھلاڑی چاہے کہ روک لے تو وہ فٹ بال کو روک تو نہیں سکتا، وہ تو جا رہی ہے، وہ تو زمین کی فرکشن ہے، کوئی رکاوٹ ہے، یا اس کی اپنا مومنٹم ختم ہوگا تو پھر یہ ہے کہ وہ رکے گی۔ تو یہ تصورات بھی اللہ کے بارے میں دنیا میں رہے ہیں، اور بڑے بڑے حکماء کے رہے ہیں، فلاسفہ کے رہے ہیں۔ انسان نے جب اپنے پیمانے ہیں ان پر اللہ کو ناپنا چاہا اور تولنا چاہا تو پھر اسی قسم کی حماقتوں میں انسان مبتلا ہوا۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ان سے پہلے بھی جو پہلے تھے پہلوں کی اکثریت بھی تو گمراہوں پر مشتمل تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان میں بھی اپنے خبردار کرنے والے بھیجے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان کا جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ قوم نوح کا کیا انجام ہوا، قوم ہود کا، قوم صالح کا، قوم شعیب کا، اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کا، تو دیکھ لو کیا انجام ہوا۔ الا عباد اللہ المخلصین، البتہ ان میں سے جو اللہ کے خاص بندے تھے اللہ نے ان کو بچایا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہمیں پکارا تھا نوح نے تو ہم کیا ہی اچھے ہیں جواب دینے والے اور دعا کے قبول کرنے والے۔ رب انی مغلوب فانتصر، حضرت نوح علیہ السلام نے جب فریاد کی پروردگار مجھے تو انہوں نے دبا لیا ہے، میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو اب تو ہی بدلہ لے اور تو ہی مدد فرما۔ تو اللہ کی مدد آ گئی، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دے دی۔ اب کرب عظیم کو آپ خود سوچئے کہ ایک تو کرب عظیم ان کی مسلسل 950 برس سے ایک شخص دعوت دے رہا ہو اور لوگ استہزاء کر رہے ہیں اور تمسخر کر رہے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ مکے میں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی 10-12 برس ہی ہوئے ہیں مسلمانوں تمہیں یہ جھیلتے ہوئے، ہمارے اس بندے نے 950 برس تک صبر کیا تھا۔ تو اس کا اندازہ کریں کس قدر کرب میں، کس قدر ضیق میں اس کی جان آئی ہوگی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حضور کی جان جس طرح ضیق میں آ گئی تھی کہ ان کے اوپر گویا کہ لوگ اتمام حجت کر رہے ہیں، دکھائیے کوئی معجزہ، آپ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایسا ہی معجزہ دکھائیے جیسے موسیٰ نے دکھائے، جیسے عیسیٰ نے دکھائے۔ اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا حصی معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے۔ تو چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے۔ یہ تو سورہ انعام جو اس کا کلائمیکس ہے اس موضوع کا، اس عنوان کا، وہ پڑھ چکے ہیں۔ کرب عظیم پھر وہ بھی ہے کہ جب وہ بارش آئی ہے اور طوفان آیا ہے تو اب اس وقت بھی تو جو ہلچل مچی ہوگی اس کا آپ اندازہ کیجیے، کیا بھاگ دوڑ ہوئی ہوگی، کہاں کہاں لوگوں نے جان بچانے کی کوشش کی ہوگی۔ یوں ہی تو نہیں ہو گیا کہ بس آنے واحد کے اندر وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ تو کرب عظیم جو اس وقت ہوا ہے، یوں سمجھیے کہ ایک قیامت صغریٰ ہو گئی ہوگی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تو اس کا کچھ نہ کچھ عکس تو اس وقت ہوا ہوگا۔ تو اس کرب عظیم سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ وجعلنا ذریتہ ھم الباقین، یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآنی اور فلسفہ قرآنی کے اعتبار سے، اور ہم نے بنا دیا اسی کی اولاد کو باقی رہنے والا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ایک اسلوب حصر ہے کہ حضرت نوح کے بعد پھر کسی اور شخص کی نسل دنیا میں چلی نہیں، یعنی یہ کہ ان کے ساتھ 72 تھے، 80 تھے، کتنے نہیں تھے،
ایک جگہ قرآن میں یہ بھی آیا ما آمن معہ الا قلیل، سوائے چند لوگوں کو ایمان نہیں لایا۔ اور گمان یہی ہے کہ یا تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کے اہل خانہ، اور ممکن ہے کہ ایک بیوی تو پیچھے رہ گئی، غرق ہونے والی تھی، لیکن کوئی اور بیوی ان کی ہو کہ ان کے ساتھ ہو، اور باقی یہ کہ ممکن ہے ان کے جو کچھ ملازم ہوں گے، خادم ہوں گے، بس، اور میرا یہ خیال ہے کہ ان پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ پھر ظاہر بات ہے وہ خادم وغیرہ جو ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ تو اتنا اہتمام نہیں ہوتا کہ ان کی اولادیں بھی آگے چل سکیں، لہذا جو اولاد چلی ہے وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے، گویا کہ نسل انسانی جو ہے اب دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل سے ہیں، سام، حام اور یافس، اور یہ کہ اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم اول تو حضرت آدم تھے، انہی سے نسل چلی انسانی، لیکن ابھی جو ہے جو میرا اندازہ تقریباً 2000 برس کا ہے، اس 2000 برس کے عرصے میں اسی علاقے میں آبادی ابھی ہوئی ہے، ابھی آبادی اور ادھر ادھر پھیلی نہیں تھی، اور وہی وہ عظیم جو ہے سیلاب آ گیا، سب کے سب غرق ہو گئے، چند لوگ جو بچے ان کے ساتھ، محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بھی آگے نسل نہیں چلی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یہ جو ہے حصر کا بڑا زوردار جو ہے یہ اسلوب ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آخرین، اور ہم نے اسی طریقے پر پھر پچھلوں کو چھوڑ دیا، پچھلوں میں سے کچھ لوگ اسی کے راستے پر چلے، حضرت نوح علیہ السلام کے راستے میں۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے 3 بیٹوں کی اولاد کچھ عرصے تک تو یقیناً بالکل دین حق پر اور دین توحید ہی پر چلی ہوگی، پھر جیسے وقت گزرا پھر شیطان نے ورگلایا اور یہ کہ مختلف قسم کے توہمات میں اور مختلف قسم کے جو شرک ہیں ان کے اندر مبتلا کر دیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو، وہ بندہ جو درجہ احسان کو پہنچ گیا ہو، اسلام، ایمان اور پھر سب سے اوپر احسان۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، اور اس کے بعد ہم نے باقی جتنے بھی تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اسی کی راہ پر چلنے والوں میں، اسی کی جماعت میں سے، اسی کے حزب میں سے ابراہیم تھے، یعنی یہ کہ جو نسل چلی ہے آگے تو حضرت ابراہیم بھی جو اٹھے ان کی حضرت سام کی اولاد میں سے، حضرت سام کی اولاد میں قوم عاد بھی ہے، اسی میں پھر قوم سمود بھی ہے، اور بھی اقوام ہیں، سیمیٹک ریسز جتنی بھی ہیں، لیکن یہ کہ شہر ار میں جو موجودہ جو عراق ہے اس کے بہت جنوبی علاقے کے اندر یہ شہر تھا جس کے اب کھنڈرات برآمد ہوئے ہیں، وہاں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور وہ حضرت ابراہیم، حضرت نوح ہی کے طریقے پر توحید پر چل رہے ہیں۔ اس جا ربہ بقلب سلیم، جبکہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا قلب سلیم کے ساتھ۔ اب یہاں وہ حکمت سمجھ لیجئے کہ میں نے جو بارہ عرض کیا ہے کہ ایک فطرت سلیمہ اور ایک عقل سلیم، یہ 2 چیزیں ہیں، اور فطرت کا تعلق چونکہ روح سے ہے اور روح کا مسکن قلب ہے، تو آپ اسے فطرت سلیمہ کہیں یا اسے قلب سلیم کہیں، وہ ایک ہی بات ہے۔ قلب سلیم اپنی اصل حقیقت پر، اصل جو حیات اس کی ہے اس پر باقی ہو، پرورٹڈ نہ ہوئی ہو اس کی فطرت، اس پر پردے نہ پڑ گئے ہوں، یہ خد و خال جو ہے وہ اپنی اصل سلامتی کے ساتھ باقی ہوں، اور پھر اس کو کہتے ہیں صوفیہ سیر الی اللہ، اس جا ربہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم ہے وہ اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے، اور عقل سلیم کی روشنی میں وہ پھر پہنچتا ہے توحید تک، اور توحید کے بعد معاد تک، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ سورہ فاتحہ در حقیقت اسی مقام پر کھڑی ہے کہ ایک انسان کے جو قلب سلیم اور عقل سلیم کی رہنمائی میں توحید اور معاد تک پہنچ گیا ہے، اور اب وہ یہ بھی جان گیا ہے کہ اصل طریقہ زندگی گزارنے کا یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اس ایک خدا کی بندگی کی جائے۔ اب وہ سوال کرتا ہے میں بندگی کیسے کروں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا مکے میں ایسے لوگ موجود تھے، حضرت سعید ابن زید جو ہیں کہ جو بہنوئی تھے حضرت عمر بن الخطاب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے زید، وہ موحد تھے، اور کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں جانتا کیسے کروں۔ ظاہر بات ہے، اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے اصل میں سورہ فاتحہ کا جو نظم ہے کہ وہاں تک تو پہنچ گئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں تک تو انسان پہنچ گیا،
لیکن اب بندگی کیسے کریں؟ ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اس بندگی کے لیے تیری مدد چاہیے، توفیق بھی تیری ہو اور ہدایت بھی تیری جانب سے ہو، دو چیزیں ہمیں ملیں گی تو ہم تیری بندگی کا حق ادا کر سکیں گے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے اور اپنے والد سے، یہ کن چیزوں کو آپ پوجتے ہیں؟ ایفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا اللہ کے سوا؟ یہ آپ کے من گھڑت قسم کے افک ہے، یہ تو گھڑی ہوئی چیزیں ہیں جن کو کہ اللہ کے خلاف، اللہ کے سوا آپ نے گھڑ لیا ہے، آپ ان کو چاہتے ہیں، وہ محبوب اور مطلوب ہو گئے۔ تریدون، اب دیکھیے یہ وہی ہے، ضعف طالب و مطلوب، تم کس کا، تم طالب ہو کس، مطلوب کون سا ہے تمہارا؟ یہ تمہارے مطلوب ہے۔ ایفکن آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا کیا گمان ہے اس ہستی کے بارے میں جو تمام جہانوں کی مالک ہے اور پروردگار ہے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر انہوں نے ذرا ایک نگاہ ڈالی ستاروں میں، گویا کہ یہ تاثر دیا کہ یہ ستارہ شناسی کے ذریعے سے کچھ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر کہا فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں یا بیمار ہونے والا ہوں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ کہ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے کوئی بیماری آنے والی ہے۔ اصل میں وہی جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ مضمون آ چکا ہے 2 مرتبہ پہلے قرآن میں، کہ بت پرستی بھی تھی وہاں اور ستارہ پرستی بھی تھی، اور کوئی ایسا ان کا سالانہ کوئی ستارہ پرستی کا جشن تھا، جیسے جنم اشٹمی کا میلہ ہوتا ہے ہندوؤں میں، کہ سب کے سب شہر سے باہر نکل کر کسی ستارے کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو جب وہ دن آیا ان کا تو سب کے سب چلے گئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا، اور پیچھے رک گئے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، انہوں نے ذرا ستاروں میں نگاہ دوڑائی اور کہا قال انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا میری طبیعت جو ہے خراب ہونے والی ہے۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ اسے چھوڑ کر وہ چلے گئے، پیٹھ موڑ کر چلے گئے، اور جا کر انہوں نے وہ اپنے جو بھی جشن تھا، جو بھی پوجا پاٹ تھی وہ کی۔ فراغ الی آلہتہم، پھر جا گھسا وہ ان کے معبودوں میں۔ فقال الا تاکلون، اب وہاں ظاہر بات ہے حلوہ مانڈا رکھا ہوگا، بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھے ہوئے ہوں گے، تو حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کیا ہو گیا آپ حضرات کو، کھاتے کیوں نہیں، تناول کیوں نہیں فرماتے؟ یہ جو کچھ آپ کے پوجنے والوں نے لا کر نذرانہ رکھا ہوا ہے یہاں پر، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں کھاتے آپ؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین ما لکم لا تنطقون، اور کیا بات ہے، بات بھی نہیں کرتے، جواب بھی نہیں دیتے۔ فراغ علیہم ضربا، پھر ایک ضرب کے ساتھ پل پڑا ان پر، ایک ضرب کے ساتھ اپنے داہنے ہاتھ سے پوری قوت سے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، باقی تفاصیل کو قرآن درمیان میں چھوڑ جاتا ہے، اب وہ سب کے سب چورا ہو گئے، ایک کو چھوڑ دیا صرف جو سب سے بڑا تھا۔ اب اس کے بعد جب وہ لوگ آئے ہوں گے، اور جو قیامت صغرا نہیں بلکہ کبرا وہ تو اس وقت ہو گئی ہوگی شہر کے اندر، کہ ہمارے یہ معبودوں کے ساتھ کیا کیا، کس نے کیا ہے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، تو گھبراتے ہوئے دوڑے ہوئے ان کی طرف آئے۔ قال تعبدون ما تنحتون، اب انہوں نے پھر اب ان کے ساتھ مباحثہ کہہ لیجئے، مناظرہ کہہ لیجئے، بغیر کسی خوف کے، اتعبدون ما تنحتون، کیا آپ لوگ پوجتے ہیں ان چیزوں کو جنہیں خود تراشتے ہیں اپنے ہاتھ سے؟ واللہ خلقکم وما تعملون، یہ آیت بھی حکمت قرآنی اور فلسفہ قرآنی کے اعتبار سے بہت اہم ہے، جبکہ اللہ نے تمہیں بھی بنایا ہے اور تمہارا عمل جو ہے اس کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس پر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کاسب عمل تو ہے، خالق عمل نہیں ہے۔ یعنی میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ پیالہ اٹھاؤں، اس ارادہ کرنے کا معاملہ تو میرا ہے، اور اسی کی بنا پر اگر یہ ارادہ نیک ہے تو جزا، اور غلط ہے تو سزا۔ باقی یہ اٹھا سکنا اس کا، یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے جب تک کہ اذن رب نہ ہو، اس لیے کہ نہ معلوم کتنی فورسز آف نیچر ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں، کتنا پریشر ہوا کا اس کے اوپر ہے، پھر یہ کہ میرا اپنا جسمانی نظام جو ہے، کہ میرے دماغ کا فیصلہ میرے ہاتھوں تک کنوے کرنے والے جو وہ الیکٹرک وائر ہیں اندر، وہ وائرنگ میں کوئی گڑبڑ ہو جائے کہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو اعمال کا خالق اللہ ہے، کاسب انسان ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، یہاں خاص طور پر یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم نے تراشے ہیں نا یہ، تو تم جو کچھ کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے، تمہارے جو اعمال ہوتے ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، انہوں نے کہا اس کے لیے ذرا ایک بڑا الاؤ بناؤ، بڑی عمارت تعمیر کرو، اور پھر اس کو ایک جہنم کے اندر جھونک دو، آگ کے اندر ڈال دو۔ فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين، تو انہوں نے اس کے ساتھ اس پر ایک داؤ آزمایا تھا،
لیکن ہم نے انہی کو کر دیا نیچے، یعنی وہ شکست خوردہ۔ یہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں پہلے کہ داؤ کون سا تھا۔ یہ داؤ یہ تھا کہ انہیں توقع یہ تھی کہ اب جب بہرحال الاؤ بن رہا ہے، اس میں آگ دہکائی جا رہی ہے، تو حضرت ابراہیم کے علم میں آ رہا ہے، یا ہو سکتا ہے دیکھ بھی رہے ہوں، تو انہیں توقع یہ تھی کہ یہ سارا نشہ ان کا ہرن ہو جائے گا جب یہ دیکھیں گے آگ کو، اور جب گرانے لگیں گے انہیں تو فوراً تائب ہو کر اور ہماری جو بھی ہمارے عقائد ہیں ان واپس آ جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ ان کی چال تھی کہ یہ آ کر ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے جب آگ کے کنارے پہ لا کے ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن وہ تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کچھ کیا اور پھر اللہ نے گل و گلزار بنا دیا اس آگ کو، تو وہ لوگ جو ہے نہایت ناکام اور خائب و خاسر ہوئے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور اب حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ مجھے ہدایت دے گا، یعنی راستہ بتائے گا، یعنی اب ہجرت کر رہے ہیں۔ یہ قانون ہے، جب کسی نبی اور رسول کے قتل پر آمادہ ہو، ظاہر بات ہے کہ آمادگی سے کیا آگے بڑھ کر، انہوں نے تو آمادگی سے بھی آگے نکل گئے ہیں، اپنی طرف سے تو ڈال ہی دیا نا آگ میں، اللہ نے بچا لیا اور بات ہے۔ جیسے کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کو تو اپنے طور پر تو سولی پر چڑھا دیا، اللہ نے جو کیا وہ علیحدہ بات ہے، اللہ نے معجزے کے طور پر ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اب اپنے رب کی طرف ہجرت کروں گا، اور وہ مجھے راستہ بتائے گا، میں جاؤں کہاں۔ رب حب لی من الصالحین، بہت لمبا راستہ انہیں لینا پڑا ہے، اس لیے کہ یہ عراق اور شام اور فلسطین کے درمیان بہت بڑا صحرا ہے، درمیان میں یہ زیادہ تر جو شرق اردن کا پورا علاقہ بہت زبردست صحرا ہے، یہ تو ادھر سے کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو وہی جو دریا کے ساتھ ساتھ جو ہے فرات کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے اوپر گئے ہیں، ہاران کا علاقہ ہوتا تھا، شمالی شام کا علاقہ، پھر وہاں سے پھر نیچے اترے ہیں اور فلسطین کے علاقے میں پہنچے، بہت لمبا سفر کرنا پڑا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب حب لی من الصالحین، اور اب دل سے ایک دعا نکلی، پروردگار مجھے عطا فرما کوئی نیک بیٹا، صالح بیٹا، حب لی مجھے دے، بخش دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک ایسے بیٹے کی بشارت دی جو حلیم ہے۔ اس لفظ حلیم کے بارے میں ایک بات بہت نوٹ کر لیجئے، یہ قرآن مجید میں صرف اللہ کے لیے آیا ہے، یا صرف دو اشخاص کے لیے، حضرت ابراہیم کے لیے اور حضرت اسماعیل کے لیے، تیسری کسی جگہ پر کسی شخصیت کے لیے حلیم کا لفظ نہیں آیا۔ کل 3 مرتبہ آیا ہے غیر اللہ کہہ لیجیے، یعنی باقی تو اللہ کے لیے، حلیم تو وہ تو ہے ہی ہے، بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، لیکن اللہ کی یہ شان وہ ہے کہ جو گویا کہ زیادہ عام نہیں ہے لوگوں کے اندر، ورنہ یہ کہ کچھ نہ کچھ عکس ہر چیز کا اللہ کی صفات کا لوگوں میں ہے، لیکن حلم جس کو کہتے ہیں، حضرت ابراہیم کے لیے 2 مرتبہ اور حضرت اسماعیل کے لیے غلام حلیم۔ اس کے مقابلے میں حضرت اسحاق کے لیے لفظ آتا ہے غلام علیم، علیم اور حلیم، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، ایک میں علم زیادہ اور انہی سے پھر آگے جو ہے نبوت کا سلسلہ چلا ہے، اور ایک میں حلم زیادہ، وہ حضرت اسماعیل ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، تو پھر جب وہ پہنچے اس عمر کو کہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کر سکیں، ان کے کام میں ہاتھ بٹا سکیں، قال یا بنی، انہوں نے کہا ہے میرے بیٹے میں تو دیکھ رہا ہوں، انی ارا فعل مضارع ہے کہ 3 دن ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے، خواب دیکھ رہا ہوں، ایک ہی خواب میں نیند میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو تم دیکھو تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، یہ ہے ان کا حلم۔ انہوں نے کہا فوراً ابا جان کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم ہو رہا ہے، انہیں معلوم ہے کہ میرے والد نبی ہیں اور میرے والد کا خواب وہی ہے، وہ کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ جو من گھڑت خیال ہو یا کسی شیطان کی طرف سے کوئی ان کو جو ہے اس طرح کی چیز جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہو۔ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا ابا جان پتہ نہیں سوچیے تو صحیح ہے، خواب باقی خواب صحیح ہے، سچا ہے، کیا ہے، نہیں کچھ نہیں۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین قریب، انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حلیم کا خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملا ہے۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہود نے بڑی زبردست کوشش کی ہے تورات میں تحریف کرنے کی، کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کے بجائے حضرت اسحاق کو قرار دیا جائے، جگہوں کے نام بدل دیے ہیں، فلسطین میں بھی ایک علاقہ، ایک جگہ کا نام مریا رکھ دیا ہے، مروا، جیسے مروا کے اوپر قربان گاہ تھی وہ مریا وہاں بنا دیا ہے،
وہاں بھی ایک مکہ بنا دیا، وادی بقا، وادی بقا وہ مکہ اس لیے کہ مکہ جو ہے وہ وادی مکہ تھی، جس میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہ جگہ بتائی کہ یہ ہے بیت اللہ کا مقام۔ اور یہ کہ عجیب بات یہ ہے کہ بعض ہمارے مفسرین بھی ان کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، اور یہ کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل نہیں بلکہ حضرت اسحاق ہے۔ غالباً اگر میرا حافظہ ٹھوکر نہیں کھا رہا تو تبری اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے، بہت بڑے مفسر ہیں۔ تو اس پر جو کتاب لکھی مولانا حمید الدین فراہی نے عربی زبان میں، وہ بہت مارکے کی کتاب تھی، الرائے الصحیح فی من هو الذبیح، کون ذبیح ہے اس کے بارے میں صحیح رائے، عربی زبان میں لکھی۔ اس کا ترجمہ مولانا اسلائی صاحب نے کیا تھا، وہ ہم نے شائع کیا تھا انجمن خدام القرآن کے تحت، غالباً اب بھی کہیں ہوگا۔ لیکن وہ کتاب اتنی دقیق ہے، اتنی مشکل ہے، عام ذوق کی نہیں ہے، اس لیے میں نے ایک مرتبہ بہت سی وہ شائع کر لی تھی، وہ بہت عرصے تک پڑھی نہیں، پھر اس کے پڑھنے والے نہیں نکلے۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین۔ تو جب ان دونوں نے فرما برداری کی روش اختیار کر لی اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا پیشانی کے بل کہ تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو، بجائے سامنے وہ چلانے کے چھری اس گدی پر چلانے کی کوشش کی۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، اور ہم نے پکارا ہے ابراہیم کا صدقت الرؤیا، تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح اپنے محسن بندوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ شاباش کی حد ہے کہ ممتحن یہ کہے اس سے کہ جس کا امتحان لے رہا ہو کہ بھائی امتحان بڑا سخت لیا تھا میں نے تمہارا واقعتاً۔ اب یہ شاباش کا جو ہے یوں سمجھیے کہ سب سے آخری شکل ہے کہ ممتحن کہے۔ اس موضوع پر میں نے ایک تحریر لکھی تھی جو کتابچے کی شکل میں موجود ہے، حج اور عید الاضحیٰ اور اس کی حکمت، اس میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور پھر ہم نے اس کی جگہ پر فدیہ ایک ذبح عظیم، جنت کا ایک میڑھا آیا اور اس کی جگہ پر حضرت اسماعیل کی جگہ پر ذبح ہوا، اور اسی کی پھر اب یہ یاد ہے کہ جو بنائی جا رہی ہے قربانی جو ہوتی ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اسی پر ہم نے پھر باقی رکھا پچھلوں میں بھی، یعنی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری ملت ابراہیم مراد ہو، جیسے ملت نوح پر ہم نے باقی رکھا کچھ لوگوں کو جن میں سے حضرت ابراہیم بھی تھے، اور یہ بھی کہ اس قربانی کا خاص طور پر جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ سلام علی ابراہیم، سلام ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو، انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے بشارت دی انہیں اسحاق کی کہ جو انبیاء ہی میں کے زمرے میں سے ایک نبی ہوں گے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے اپنی برکتیں نازل فرمائی ان پر بھی اور اسحاق پر بھی علیہم الصلاۃ والسلام۔ ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ان کی اولاد میں سے نسل میں سے بہت نیکوکار بھی نکلے، بہت محسن بھی نکلے، لیکن یہ کہ ظالم لنفسہ مبین، صاف صاف اپنے نفس پر ظلم کرنے والے بھی نکلے، ہر طرح کے لوگ نکلے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، یہ قصص النبیین کے انداز کی صورت ہے جو میں یہ اصطلاحات سے آپ کو واقف کرا چکا ہوں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور اسی طرح ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے انہیں دونوں کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم، اس بڑی کرب سے اور بڑے غم اور اردو سے نجات دلائی، نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی پھر وہی غالب ہوئے، یعنی ان کے سامنے ان کا دشمن جو ہے غرق ہوا۔ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو وہ کتاب دی یعنی تورات کے جو بہت ہی واضح ہے، ہر چیز کو واضح کرنے والی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے دونوں کو راستہ دکھایا، سیدھا راستہ صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور اسی پر ہم نے باقی رکھا انہی کی ملت پر پچھلوں میں بھی۔ سلام علی موسیٰ وہارون، سلام موسیٰ پر بھی اور ہارون پر بھی۔ انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین وان الیاس لمن المرسلین، اور یقیناً الیاس بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے، یہ حضرت ہارون کی نسل میں سے تھے۔ اور بال بک ایک شہر ہے بال کا، بک اصل میں پرانی عبرانی زبان میں شہر کو کہتے تھے، بکہ، تو یہ بکہ جو تھا یہ بک، تو بال بک، بک کا شہر۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ اللہ کا گھر، اللہ کا شہر، اور یہ ایک بال کا بھی ایک شہر تھا، بال ان کا بہت بڑا معبود تھا، اور وہ سانڈ کی شکل میں اس کا بت بنتا تھا۔
وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم تقوی اختیار نہیں کرتے، ڈرتے نہیں ہو. أَتَدْعُونَ بَالًا، تم پکارتے ہو بال کو، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور جو بہترین خالق ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے. اللہ ربکم، جو اللہ ہے تمہارا رب ہے، وَرَبَّ آبائکم الأولین، اور تمہارے جو پچھلے آباء و اجداد تھے ان سب کا رب ہے. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ پکڑے ہوئے آئیں گے قیامت کے دن، گرفتار ہو کر حاضر کر دیے جائیں گے، محضر ہوں گے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان میں سے ان اللہ کے نیک بندوں کے کہ جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا تھا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اسی پر پھر باقی رکھا پچھلوں میں بھی، اسی ملت اسی طریقے کا یہ تسلسل چلا آ رہا ہے. ان هذه امتکم امۃ واحدۃ، یہ بات دو مرتبہ یہ آیت آ چکی ہے. سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. اب یہ جو بار بار آ رہی ہیں آیتیں میں ان کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اور بہت سادہ بھی ہیں کہ جن کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً لوط بھی رسولوں میں سے تھے. اذ نجیناہ وَأَہلَہ اجمعین، جبکہ ہم نے اسے بھی نجات دی اور ان کے گھر والوں کو بھی، سب کو. اصل میں اس کے سب کی تفصیل قرآن مجید سے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خاصا بڑا خاندان ہوگا، خاصا بڑا گھرانہ ہوگا، جن میں سے صرف ایک جو ہے عورت، ان کی بیوی جو تھی وہ رہ گئی پیچھے. تورات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں اور کوئی خاندان نہیں تھا، بس وہ اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں. واللہ عالم. قرآن کے بیان سے اندازہ جو ہوتا اہل، تو معلوم ہوتا کہ خاندان جو ہے وہ کسی سائزیبل ہوگا. واللہ عالم. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی. ثم دمرنا الاخرین، پھر ہم نے جڑ سے اکھاڑ کر پٹک دیا پچھلوں کو، باقیوں کو. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور تم گزرتے ہی ہو صبح کے وقت ان پر سے، یعنی جہاں ان کے کھنڈرات تھے، جس کے بارے میں ابھی حال ہی میں خبر آئی ہے کہ کچھ برٹش جو ہیں آرکیالوجی وغیرہ سے جن کو دلچسپی ہے اور جو اس کے ماہر ہیں، تحقیق کی ہے کہ وہ ڈیڈ سی کے پانی کی سطح کے نیچے اب آثار تلاش کیے جا چکے ہیں اس سدوم اور عمورہ کے، وہ موجود ہیں، اور تورات اور قرآن دونوں کی پوری توثیق ہو گئی ہے. انشاءاللہ اب یہ ساری، اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی، وہ بھی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی، اس لیے کہ قرآن کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں وہ بھی ایک بڑی آیت کی حیثیت سے ظاہر ہوگی، اور یہ کہ یہ ساری چیزیں جو لوگوں کے سامنے ایک ثبوت کے طور پر آتی چلی جائیں گی. یہ ساری تاریخ جو قرآن بیان کر رہا ہے اور تورات نے بیان کی، صحیح ہے. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ، تم گزرتے ہو، جب تمہارے قافلے جاتے ہیں تو وہاں سے گزر کر جاتے ہو تم، صبح کے وقت بھی اور باللیل، کبھی رات کے وقت بھی. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس بھی اسی طرح اللہ کے رسولوں میں سے تھے. اذ ابق الى الفلك المشحون، جبکہ وہ بھاگ کر پہنچا اس کشتی میں کہ جو پہلے ہی سے لدی ہوئی تھی. اس کو چونکہ اپنی قوم کو چھوڑ کر غصے میں بھرے ہوئے، ذهب مغاضبا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی اپنے قوم کے انکار اور کفر کی وجہ سے اتنا انہیں طیش آیا، اتنا غصہ ہوا، غضبناک ہو کر. بس یہ غلطی ہوئی کہ انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایکسپریس پرمیشن ملے، واضح کہ اب ہاں تم اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جاؤ. اس کے بغیر رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا. لیکن یہ کہ وہ اس وقت جو ان کے اندر حمیت حق تھی وہ اتنے جوش میں آئی کہ بس ایک بات کا سہو ہو گیا، خطا ہو گئی. اب وہ گئے ہیں چھوڑ کر، تو پھر وہ غالباً وہی دجلہ اور فرات میں سے کسی دریا کے اندر کوئی کشتی ہوگی، اس میں یہ سوار ہو گئے. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو اس کشتی کا کوئی ڈولنے لگی، کوئی معلوم ہوا کہ ڈوب جائے گی، تو انہوں نے یہ کہا ان کے اپنے رواج کے مطابق، یا تو یہ کہ وزن کم کرنے کے اعتبار سے سوچا ہوگا کہ ایک آدمی کو تو یہاں سے اترنا ہوگا ورنہ پوری کشتی ڈوب جائے گی. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی غلام بھاگا ہوا آیا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری یہ کشتی جو ہے یہ اب یہ ڈوبنے کے قریب آ گئی ہے. تو پھر اس قرآن اندازی کی کہ کون ہے وہ، اور قرآن اندازی میں نام حضرت یونس کا نکلا، تو انہوں نے اٹھا کے انہیں اور وہ دریا میں پھینک دیا. فساہما، انہوں نے قرآ ڈالا، فکان من المدحضین، تو وہی ہوا جسے دھکیل دیا گیا دریا کے اندر. فالتقمہ الحوت، تو اسے نگل لیا مچھلی نے، کوئی ویل ہوگی بڑی مچھلی، اور آج کل تو آپ کو معلوم ہے جس سائز کی ہوتی ہے. وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت زدہ تھے اللہ کی طرف سے. اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی خطا ہو جاتی ہے اور جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے بارے میں ان کی چھوٹی سی خطا کے اوپر بھی اللہ کا جو اظہار ہوتا ہے ناراضگی کا، وہ بہت سخت ہوتا ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے ان کے مقامات کے اعتبار سے. فلولا انہ کان من المسبحین، تو اگر نہ ہوتے وہ تسبیح کرنے والوں میں سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ ہم پڑھ چکے ہیں آیت کریمہ. اس کا انہوں نے
اس کشتی اس مچھلی کا معاملہ اللہ نے ایسا خاص بھی رکھا ہوگا کہ کوئی اور ان کو جو ہے وہ ابھی ان کی موت وہاں واقع نہیں ہوئی اس کے اندر گھٹن کی وجہ سے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور وہ وہاں زندہ بھی رہے اور تسبیح کرتے رہے۔ فَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ لَلَبِثَ، تو وہ رہتا اگر وہ نہ ہوتا مسبحین میں سے، تسبیح نہ کرتا، یہ آیہ کریمہ کا ورد وہاں نہ انہوں نے کیا ہوتا، تو یہ کہ وہ پھر رہتا اسی کشتی اسی مچھلی کے پیٹ میں یوم یبعثون، قیامت تک، وہیں سے ان کا بعث بعد الموت ہوتا۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، لیکن یہ کہ انہوں نے چونکہ اللہ سے اپنی معافی چاہی اور استغفار کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی کو حکم دیا، اور مچھلی نے اسے بالعراء، ایک چٹیل میدان میں کہیں اگل دیا، اور جا کر وہ ایک ساحل کے پر کسی پر چٹیل میدان کے اوپر وہ ڈال دیے گئے۔ وَهُوَ سقیم، حالت ان کی خستہ تھی، مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں تو وہ ڈائجسٹیو جوسز وغیرہ نے آخر کھال وال کو جو کچھ کیا ہوگا، بہت خستہ حالت کے اندر وہ مچھلی نے اگل دیا، اب وہ چٹیل میدان پر پڑے ہیں۔ اب یہ جو ہے فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، تو ہم نے اس پر ایک یقطین کا درخت اگا دیا۔ اس کی مجھے اس سے پہلے کئی تفاسیر میں تو نہیں ملی ہے بات، لیکن ہمارے ہاں ایک صاحب یہی کراچی میں ان کا انتقال ہوا چند سال پہلے، احمد الدین مارہروی، یہ محکمہ تعلیم سے متعلق تھے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، بہت نیک آدمی تھے، میثاق کے بڑے پرانے خریداروں میں سے تھے۔ تو وہ محکمہ تعلیم میں کبھی رہے ہیں مکران کے علاقے میں، تو ان کا وہاں ایک وہ بیل ہوتی ہے، اگین کہتے ہیں، اگین، یہ یعنی بلوچوں کے ہاں اور مکرانیوں کے ہاں اس کا نام اگین ہے، اور وہ بیل ایسی ہے کہ جس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ زمین میں پھیلتی جاتی ہے، اور اس کے اندر کچھ ایسا انسیکٹیسائیڈ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، ریپیلنٹ ہے، کہ کوئی جو ہے حشرات الارض اس کے قریب نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اگین کا درخت جو ہے، یقطین جو ہے، اب وہ قاف گاف بنتا ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے پورے سعودی عرب میں بھی قاف جو ہے قم کو وہ گم ہی کہتے ہیں، تو یقطین سے یقین سے اگین وہ بن گیا ہوگا، تو وہ اب بھی موجود ہے، وہ پودا وہ ایک بیل کی طرح پھیلتا ہے، اور اس کا جو ایک جو ہے جیسے ہمارے یہاں گھیا ہوتا ہے، گول گھیا، اس قسم کا اس کا پھل ہوتا ہے، بہت میٹھا، وہ اس میں لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گویا کہ انتظام کر دیا کہ یہ یہاں پڑے ہیں تو ان کے زخم وغیرہ ٹھیک ہوں، کھال صحیح ہو، لہذا ان کے اوپر کوئی جو ہے حشرات الارض ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں، کوئی بیکٹیریا نہ آ جائیں، تو وہ چیز ریپیلنٹ جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھی اگین کے اندر۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے یقطین کی ایک بیل اس کے اوپر اگا دی، اب اس کا سایہ بھی ہو گیا، دھوپ سے بھی بچت ہو گئی، اور وہاں پڑے پڑے ہی وہ جو پھل جو ہوگا اس کا کہ جو اندر مٹھاس بھی تھی اور غذا بھی دے رہی ہے، تو وہاں سے ان کو وہ پھل بھی اللہ نے دے دیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، پھر ہم نے انہیں ٹھیک کر کے یعنی صحت یاب کر کے پھر ہم نے انہیں بھیج دیا 1,00,000 انسانوں کی طرف۔ آیا یہ اپنی ہی قوم کی طرف واپس آئے ہیں یا کسی اور قوم کی طرف بھیجے گئے، یہ یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر انہیں، اور غالباً یہی ہے اغلب کہ اپنی ہی قوم کے پاس واپس آ گئے، جن کا کہ عذاب ٹل گیا تھا، حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، لیکن سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں، ایک ہی یہ واقعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد کوئی قوم توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے، اور یہ کہ عذاب الہی ٹل جائے۔ فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، تو ہم نے 1,00,000 کے آدمی یا ان سے بھی کچھ زیادہ کی طرف انہیں بھیجا۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے پھر انہیں دنیا کا سامان متاع دنیاوی عطا کیا ایک خاص وقت تک کے لیے، یعنی یہ فریش لیز آف ایگزسٹنس، ایک نئی ان کو مہلت دے دی بقا کی۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اب یہاں پر وہ جو مشرک تھے مکے کے، ان کے جو عقائد تھے، اب ان سے بحث ہو رہی ہے۔ تو اے نبی ذرا ان سے پوچھئے، کیا تیرے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ یعنی یہ کہ اوروں نے تو چلیے بیٹا تو دیا، اللہ کو الاٹ کیا تو بیٹا تو کیا، انہوں نے الاٹ بھی کیے تو بیٹی ہیں جو خود انہوں پسند نہیں ہے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناسا، کیا ہم نے فرشتوں کو واقعی مؤنث بنایا تھا؟ وہم شاہدون، وہ گواہ ہیں اس کے، انہیں معلوم ہے کہ واقعتاً ہم نے فرشتوں کو جو بنایا تھا تو مؤنث بنایا تھا۔ الا انہم من افکہم لیقولون، نہیں آگاہ ہو جاؤ، یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے جھوٹ موٹ کے عقائد ہیں، اور وہ کہتے ہیں ولد اللہ، اللہ کی اولاد ہوئی، وانہم لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں پسند فرما لی؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو، کیسی رائے دے رہے ہو؟ افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے، کوئی سلطان ہے؟
اب یہ سورت بھی نوٹ کر لیجئے، یہ تیسری سورت ہے اسی سٹائل کی، سورہ حجر، پھر سورہ شعراء، پھر یہ سورہ صافات، وہی انداز، چھوٹی چھوٹی آیتیں، اور ردم ہے تیز، صوتی آہنگ زیادہ نمایاں ہے، ڈیوائن میوزک جس کو میں کہا کرتا ہوں، ملکوتی غنا جو ہے ان صورتوں کے اندر، تو یہ بھی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں کے ہر گروپ کے اندر ایک جو ہے ابتدائی زمانے کی صورت جو ہے وہ شامل کر دی، اور اس کا جو حکمت میری سمجھ میں اب تک آئی ہے، واللہ عالم کوئی اور بڑی حکمت بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے علم میں ابھی نہ آئی ہو، لیکن یہ کہ تاکہ مونوٹنی نہ رہے، بلکہ مضامین کے اندر تنوع پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اب ایک آدمی پڑھ رہا ہے قرآن مجید، فرض کیجئے ایک شخص جو ہے ایک پارہ روزانہ پڑھتا ہے، تب اس میں یہ ہے کہ اس کے سامنے مضامین ایسے نہ ہوں کہ بس وہ کئی دن تک متواتر ایک ہی قسم کے مضامین میں رہے، بلکہ یہ کہ پھر بدل کر عدل کر مضامین آتے چلے جائیں۔ واللہ عالم۔ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، تو لاؤ نا اپنی کوئی کتاب اگر تمہارے پاس ہے، اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ اللہ اور جنوں کے درمیان بھی نسب کا رشتہ قائم کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ وَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور جنوں کو خوب معلوم ہے کہ انہیں تو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا، سب کے سب جو ہے حاضر کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے وہ بندے، وہ جنات میں بھی ہوں گے انسانوں میں بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے لیے خالص کر لیتا ہے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، تو تم اور وہ کہ جن کو تم پوجتے ہو، وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، اور کسی کو اس کے ہاتھ سے بہکا کر نہیں لے سکتے، الا من هو صال الجحیم، سوائے اس کے کہ جو خود گرنے والا ہے جہنم کے اندر۔ وما منا الا له مقام معلوم، اب یہ جو ہے یہاں پر جو اس صورت کے شروع کا معاملہ تھا اس کے ساتھ اب جڑ کر یہ بات آ رہی، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، وہ فرشتے جو صفیں باندھ کر حاضر رہتے ہیں اللہ کے حضور میں، پھر جس کو حکم ہوتا ہے عذاب الہی کہیں بھیجنے کا تو وہ ڈانٹتا ہے، اور اس کی چنگھاڑ جو ہے اسی سے وہ پھر قومیں اور بستیاں ہلاک ہوتی ہیں۔ فالتالیات ذکرا، جن کو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے نبیوں تک اس کو پہنچاتے ہیں پیغامات کو۔ اب وہاں ان کی طرف سے وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے کوئی نہیں ہے، یہ فرشتوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے، مگر یہ کہ اس کا ایک ٹھکانہ مقرر ہے۔ دربار میں کوئی 5000 ہے، کوئی 10,000 ہے، کوئی 30,000 ہے، ایسے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے، مرتبہ مقام معین ہے۔ ملائکہ مقربین ہے، ملائکہ اعلیٰ ہے، ملائکہ دنیا ہے، ملائکہ اسفل ہے، یہ سب کے سب ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون، اور ہم تو سب کے سب صفیں باندھے ہوئے مستعد کھڑے ہوتے ہیں۔ وانا لنحن المسبحون، اور یقیناً ہم تو سب کے سب تسبیح کرنے والے ہیں پروردگار کی۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے، بہت زور دے کر کہتے تھے، قسمیں کھا کر کہتے تھے، اگر جیسا کہ پہلوں کے پاس ذکر آیا تھا اگر ہمارے پاس بھی آیا ہوتا، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم تو سب کے سب اللہ کے بڑے نیک اور مخلص بندے بن گئے ہوتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اب جب وہ ذکر آ گیا ہے تو اس سے کفر کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، تو ان قریب یہ جان لیں گے کہ اس کی کیا پاداش ان کو بھگتنی پڑے گی۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یہ آیات بھی بہت اہم ہے فلسفہ قرآن کے اعتبار سے۔ رسولوں اور نبیوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، نبی کے لیے لازم نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آئے اور اسے غلبہ دیا جائے، نبی قتل بھی ہو سکتے ہیں، حضرت یحییٰ قتل ہو گئے، حضرت زکریا قتل ہو گئے، لیکن رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا، رسول مغلوب نہیں ہوگا۔ جیسے ہی محسوس ہوگا کہ قوم غالب آ رہی ہے، رسول مغلوب ہو رہا ہے، رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا جائے گا اور پوری قوم کو غرق کر دیا جائے گا یا برباد کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے رسولوں کے بارے میں۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یہ بات تو ہماری پہلے سے طے شدہ ہے اپنے ان بندوں کے لیے کہ جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں، عبادنا المرسلین، انہم لہم المنصورون، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی۔ اب میں یہ صیغہ جو ہے مستقبل کا بول رہا ہوں، اصل میں تو اب وہ بات ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ماضی میں یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون رہا ہے رسالت کے بعد میں۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارا لشکر جو ہے وہی غالب آ کر رہے گا۔ یعنی اللہ کا لشکر کون ہے؟ اللہ کا حزب اللہ کون سی ہے؟ اللہ کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ،
یہ کون تھے؟ یہ حزب اللہ تھے، اپنے وقت کے حزب اللہ یہ ہے۔ اور عیسیٰ اور ان کے ساتھ ان کے حواری یہ کون تھے؟ یہ اس دور کی حزب اللہ ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو اے نبی ذرا آپ رخ پھیر لیجئے ان سے ایک وقت تک کے لیے، آپ زیادہ ان کی یہ استہزاء کریں، تمسخر کریں، آپ پرواہ نہ کریں، آپ اپنا رخ ہی پھیر لیجئے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو آپ بھی ذرا ان کو دیکھتے رہیے، آپ اعراض کر کے ذرا پھر انتظار کیجئے، دیکھتے رہیے دور سے۔ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو عنقریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں کہ لے آؤ محمد عذاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُجْرِمِينَ منذرین، پھر جب وہ عذاب اترے گا ان کے میدان میں، ساحہ کہتے ہیں بڑے میدان کو، کہ جیسے گھر ہیں اور اس کے درمیان میں کوئی بڑا جو ہے پارک ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب ان کے اس بڑے میدان میں وہ اترے گا وہ عذاب، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو وہ بہت بری صبح ہوگی ان کے لیے جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، پھر دوبارہ اے نبی ابھی ذرا آپ ان کی طرف سے آپ رخ پھیر لیجئے، ان کے انکار سے زیادہ دلگیر بھی نہ ہو، ان کے انجام کے بارے میں زیادہ صدمہ بھی نہ کریں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے بارے میں رنج و افسوس بھی نہ رکھیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، آپ اس صدمے سے اپنے آپ کو، اپنی جان کو نہ گھلائیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھتے رہیے اور عنقریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے اللہ تیرا پروردگار جو رب العزت ہے، عزت اور اقتدار اور اختیار والا ہے، عما یصفون، ان تمام چیزوں سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ وصف اسی سے یصفون بنا ہے اور اسی سے صفت بنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صرف لوگوں کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی صفت قرآن میں اس ایجابی یا مثبت طور پر بیان نہیں کی ہے۔ ویسے ہم احادیث میں لفظ ہے، لیکن یہ کہ یہ بات نوٹ کر لیجیے، قرآن میں صرف نام آتا ہے، لہ الاسماء الحسنی، اس کے ہیں تمام اچھے نام۔ اللہ کے لیے صفت کا لفظ کہیں واضح طور پر صراحتاً جو ہے وہ نہیں آیا ہے۔ جہاں بھی آیا عما یصفون، جو کچھ یہ اس کو وصف بیان کر رہے ہیں، جو کچھ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ اس سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو تمام رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور کل حمد بلکہ کل شکر زیادہ موضوع ہے اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور رب ہے۔ مولاي صل وسلم